السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 23ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 23ویں پارے کے مضامین میں سے چند ایک معلوم کریں گے۔ 23ویں پارے کے آغاز میں سورہ یاسین کا آخری حصہ ہے، اور اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا کہ جس میں ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 پیغمبروں کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر بستی والوں کو اللہ کا پیغام سنایا۔ بستی والوں نے ان کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ تم ہم جیسے انسان ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ نازل نہیں کیا، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس بستی کے کنارے میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ نجار تھا، یہ بڑھئی تھا، بڑھئی کا پیشہ کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پیغمبروں کی تائید کے لیے، نصرت کے لیے پسند کر لیا۔ آ کر کہنے لگا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چل پڑو، ان کی بات مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات مانو کہ جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ اور کہنے لگا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، میں کیا اس کو چھوڑ کر معبود بنا لوں۔ إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ان معبودوں کی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ ایک انداز، بڑا ہی پیارا انداز ہے دعوت کا اور تبلیغ کا، کہ
آپ سامنے والے کو مخاطب کرنے کی بجائے آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے سامنے والے کو دعوت اور تبلیغ کا کام کریں۔ کہنا تو یہ تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ کیسے معبود بنا سکتے ہو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو بجائے اس کے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور اگر وہ مجھے نقصان پہنچائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بڑا ہی یہاں سے ایک مبلغین کے لیے ایک نقطہ اور ایک سبق ملتا ہے کہ اس طرح سامنے والے کو دعوت دی جائے۔ لیکن انہوں نے، قوم والوں نے اس کی بات کو سننے کی بجائے انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب اس کی جان نکلی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم آیا، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ جو شہید ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے لوگ، ان کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں اور وہ جنت کے اندر سیر کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں جانے کے بعد اس نے ایک بات کہی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو علم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور میرے رب نے مجھے عزت عطا کی ہے۔ کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جائے۔ وہاں جا کر اس نے ایک خواہش کا اظہار کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی چند ایک نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ اپنی توحید کے لیے اللہ نے اپنی چند ایک نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ زمین، فرمایا یہ نشانی ہے لوگوں کے لیے، یہ مردہ تھی، ہم نے بارش نازل کی اور اس زمین کو زندہ کر کے ہم نے اس میں سے اناج اگایا، اور پھر فرمایا اس کے اندر ہم نے باغات اگائے، کھجوریں ہیں، انگور ہیں، اور چشمے اس کے اندر ہم نے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھلوں کو کھائیں، اور وہ چیزیں بھی جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تیار کی، یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے جوڑے بنائے ہر اس چیز میں سے جس کو زمین اگاتی ہے، اور ان کی اپنی جانوں میں سے اور ان میں سے جن کا ان کو علم نہیں۔ نشانی ہے رات، رات نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، اور سورج جو کہ چل رہا ہے اپنے مدار میں، اور چاند جس کی ہم نے منزلیں مقرر کی، اور فرمایا کہ سورج جو ہے وہ چاند کو نہیں پا سکتا، اور نہ ہی چاند جو ہے وہ سورج کے ساتھ ٹکرا، یعنی اللہ کا نظام بغیر کسی حادثے کے، بغیر کسی تصادم کے یہ چل رہا ہے۔ ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ٹکرا نہیں رہا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کشتیوں کا چلنا، اور فرمایا ان جیسی اور بھی سواریاں ہم نے ان کے لیے بنائی۔ یہ ساری نشانیاں اللہ نے ذکر کی۔ پھر جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھایا۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو لوگ کہتے تھے نا کہ آپ شاعر ہیں، فرمایا شعر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم نے اپنے محبوب کو سکھائی ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر آتے ہی نہیں تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ کائنات میں سب سے بڑے حافظہ رکھنے والے تھے، آپ جب کوئی شعر پڑھتے تھے تو شعر کو غلط پڑھ جاتے تھے، بھول جاتے تھے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے۔ پھر سورہ الصافات ہے، سورہ الصافات جو ہے اس حوالے سے اس کے مضامین ہیں، آخرت کا اس میں تذکرہ ہے، اور اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو کئی ایک انبیاء کرام ہیں ان کا تذکرہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ظالم لوگ کھڑے ہوں گے، گناہگار کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو کھڑا کر دو، ان سے سوال و جواب ہوں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج کیا ہو گیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہماری فلاں بھی مدد کرے گا، فلاں بھی کرے گا، ہم تمہاری مدد کریں، آج کیوں نہیں کرتے؟ اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے یہ جھگڑیں گے، سوالات کریں گے، بحث مباحثہ کریں گے، اور ایک دوسرے کو کہیں گے کہ ایک گروہ کہے گا تم ہمیں گمراہ کرتے تھے، دوسرا کہے گا نہیں تم کرتے تھے، اور فرمایا کہ سب عذاب کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ان کا جرم کیا تھا، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا، ان کو توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تو کیا کرتے تھے؟ یستکبرون، یہ تکبر کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کہ کیا ہم اس نعوذ باللہ شاعر اور مجنون کے پیچھے لگ کے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ دنیا کے اندر ان کا رویہ تھا، جس کی وجہ سے آج ان کا یہ حال ہو چکا ہے اور یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی پھر اہل جنت کا تذکرہ کیا گیا کہ فرمایا کہ ان کی بہت زیادہ عزت کی جائے گی، قدر کی جائے گی، اور ان کے لیے جو رزق ہوگا، پھل ہوں گے، اور فرمایا کہ جنت کے اندر یہ پلنگوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے یہ بیٹھے ہوں گے، اور جو ہے جام ان کے اندر گردش کر رہے ہوں گے بہترین مشروبات کے ساتھ، اور ایسے مشروبات جن کے اندر جو ہے ان کے ہوش و حواس ختم نہیں ہوں گے، جن سے ان کے سر میں درد نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ نیچی نگاہ رکھنے والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں جنت کے اندر ان کو عطا کی جائیں گی۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا یہاں پر فرمایا، اور پھر آگے فرمایا کہ کیا یہ کامیابی بہتر ہے ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ زقوم جس کو ہم تھوہر کہتے ہیں، لیکن وہ جو تھوہر ہے زقوم، یہ جو ہے دنیا کے تھوہر کی طرح نہیں ہوگا، نام اس کا یہی ہے، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ بہت سخت جو ہے وہ کھانا ہے۔ اور فرمایا کہ جہنم کی جڑ سے وہ درخت نکلتا ہے، اور اس کا جو پھل ہے کأنہ رؤوس الشیاطین، وہ شیاطین کے سر کی طرح اس کا پھل ہے۔
یا پھر رؤوس الشیاطین یہ عرب کے اندر ایک پودا بھی ہے، اس کے ساتھ بھی اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تھوہر کے درخت کو جہنمی لوگ کھائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری جگہ سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ مالئون منہا البطون، اپنے پیٹ اس سے بھریں گے، ثم انہم علیہا لشوب من حمیم، پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ اکبر۔ جرم کیا ہے ان کا؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے باپ دادے جو ہیں وہ گمراہ تھے، لیکن فہم علی آثارہم یہرعون، اس کے باوجود وہ اپنے باپ دادا کے مذہب کے اوپر چلتے رہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی جو کچھ ہے ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا، بھائی انہوں نے کوئی دھوپ میں بال تو سفید نہیں کیے جی، وہ بھی تو بڑے پہنچے ہوئے تھے، وہ بھی تو بڑے علم والے تھے۔ تو باپ دادا کے مذہب کی پیروی یہ شروع سے جو لوگ ہیں وہ کرتے آئے ہیں اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے آئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام اور بتوں کو توڑنے کا ذکر کیا، اور خاص طور پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا سورہ صافات میں تذکرہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیش کی۔ فرمایا کہ جب اسماعیل ان کے بیٹے چلنے پھرنے لگ گئے ان کے ساتھ، تو کہنے لگے اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے؟ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، مجھے خواب میں بتا دیا گیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم ملتا ہے اس پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا اطاعت ہے، کیا فرما برداری ہے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے فرما برداری اختیار کر لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل ان کو جو ہے جب انہوں نے لٹا دیا اور ذبح کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم کو، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا۔ فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور اس کے لیے عملی طور پر جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں وہ پورے اترے۔ اسی طرح اسی سورہ میں پھر جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، جناب الیاس کا، جناب لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر جناب یونس علیہ السلام کا قدر تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر ہے کہ جس طرح وہ اپنی بستی سے نکلے تھے اور کشتی میں جب سوار ہوئے، اور فرمایا کہ کشتی کے اندر قرا ڈالا گیا، کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا، لوگ زیادہ ہو گئے، یا پھر طوفان میں کشتی گر گئی، تو طے کیا گیا کہ ایک شخص کو سمندر کے اندر پھینک دیا جائے گا، قرا ڈالا گیا، فساہم فکان من المدحضین، قرا جو ہے وہ جناب یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ اللہ کی مرضی تھی نا، اللہ اکبر۔ پھر ان کو سمندر کے اندر جب ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے
مچھلی کو حکم دیا، اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اور وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ دعا جو ہے سورہ الانبیاء میں گزر چکی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ پاک ہیں اور میں خطا کار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس میری تسبیح نہ کرتے، مجھے یاد نہ کرتے، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے یونس علیہ السلام کو جب نکالا، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے، تو کدو کی بیل جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اگائی، اور پھر ان کو بھیجا واپس بستی کی طرف، اور فرمایا ان لوگوں کی تعداد جن کی طرف وہ گئے تھے 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ سورہ صاد ہے اس کے بعد۔ سورہ صاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، اور توحید کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ آپ ساحر ہیں نعوذ باللہ، کوئی کہتے تھے آپ کذاب ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، لیکن توحید کی دعوت ان کے اوپر بڑی گراں گزرتی تھی۔ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ عجیب بات ہے کہ یہ پیغمبر کہتا ہے کہ ایک ہی معبود ہے، کبھی ایک ہی معبود سے بھی گزارا ہو سکتا ہے کیا؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، ساری کائنات کا معبود ایک ہی ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک جو معبود ہے اس سے پوری دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، بلکہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ساتھ دنیا کا نظام چلانے کے لیے کوئی دوسرے معبود بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد سورہ صاد کے اندر جناب داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ دعا سورہ صاد میں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے، اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لائق نہیں، اور بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، وہاب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی دعا کو کیسے قبول کیا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ ہم نے جناب سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ہوا جو ہے ان کو لے کر جاتی تھی، جہاں پر وہ ہوا کو حکم دیتے تھے اڑا کے لے جاتے تھے۔ ایک بڑا سا قالین بچھاتے، اس کے اوپر پوری فوج ہے، پورے لوگ ہیں، سامان ہے، خود بیٹھ جاتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس قالین کو اڑا کے جہاں پر وہ چاہتے وہاں لے جاتے۔ اور فرمایا کہ والشیاطین کل بناء وغواص، جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور ایسے جنات جو بناء بھی تھے، یعنی معمار تھے، بڑی بڑی عمارتوں کو بنانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بڑی آسانی سے وہ بڑے مشقت والے محنت والے کام کرتے۔ اور کچھ جنات ایسے تھے غواص تھے،
کہ جو سمندر کے اندر غوطے لگا کے اور سمندر کے اندر سے جو قیمتی چیزیں ہیں، موتی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، ان کو نکال کے لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہی کا ذکر کیا اور جناب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے ان کا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجہاد، ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، جو جہاد کے گھوڑے تھے ان کے سامنے پیش کیے گئے کہ آپ ان کا معائنہ کر رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کے اندر مشغول ہو گئے۔ اس طرح مشغول ہو گئے کہ ان کی عبادت کا وقت نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب سلیمان علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، سورج غروب ہو گیا اور پریشان ہو گئے کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ گھوڑے ہیں، ان کے اندر مگن ہو کے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد میں بھول گیا اور یہ دنیا کے مال کی محبت میرے اوپر غالب آ گئی۔ حتی توارت بالحجاب، سورج غروب ہو گیا، عبادت کا وقت نکل گیا۔ بڑے پریشان ہوئے اور نادم ہوئے۔ قال ردوها علی، کہ فرمایا ردوها علی، کہ ان گھوڑوں کو اب واپس میرے پاس لے کر آؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، انہوں نے گھوڑوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ہلاک کرنا شروع کر دیا، اور ان کے جو پنڈلیاں ہیں، ٹانگیں ہیں اور اعناق، ان کی گردنیں کاٹنی شروع کر دی کہ یہ جو دنیا کا مال ہے اس نے مجھے میرے رب کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم غور کریں کہ آج ہم دنیا کے پیچھے لگ کے کتنے اپنے رب کی یاد سے غافل ہوئے بیٹھے، کتنی نمازیں ہیں جو ہماری فوت ہو جاتی ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، محفلوں میں لگے ہوئے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے، نماز جاری ہے، ہمارے دل پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوتا کسی قسم کا۔ اس میں ہمیں کافی، حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کا مال اور اس کا اہل و عیال سارا تباہ ہو گیا۔ یعنی اہل و عیال اور مال کی تباہی یہ نقصان کم ہے، اور عصر کی نماز کا نقصان فوت ہونے کا یہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر توحید کے حوالے سے اور شرک کے رد کے حوالے سے یہ بڑی اہم صورت ہے۔ اس میں بہت سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ عبادت جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کے اندر اخلاص، عبادت کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اور دین خالص ہونا چاہیے۔ الا للہ الدین الخالص۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے سوا معبود بناتے ہیں، فرمایا یہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کو اللہ نہیں مانتے تھے، اپنے معبودوں کو رب نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ان کو ذریعہ اور وسیلہ مانتے تھے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا۔ تو یہ توحید کے دلائل اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، کیونکہ سورہ زمر جو ہے یہ 24ویں پارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔